السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے آج ہم ایک نئے پوئم کی شروعات کرتے ہیں اور اس پوئم کا نام ہے دا پرفیکٹ لائف۔ اس پوئم کے رائٹر ہیں بین جانسن، جن کی پیدائش 1573 میں ہوئی تھی اور وفات 1637 میں۔ تو ان دا بگننگ آف ایوری تھنگ، آئیے ان دا بگننگ آف دس لیسن ہم جانتے ہیں اباؤٹ دا پوئٹ، شاعر کے بارے میں۔ اوکے، تو آئیے ہم جانتے ہیں اس شاعر کے بارے میں۔ بین جانسن از مور فیمس یعنی زیادہ فیمس ہیں فار ہز پلیز مانے مطلب ڈراماز، یعنی مطلب بین جانسن یہ اپنے ڈراموں کے لیے زیادہ فیمس ہیں اپنے شاعری سے۔ یعنی یہ جو بین جانسن ہیں یہ ڈرامہ بھی لکھتے تھے اور شعر بھی لکھتے تھے، لیکن ان کے جو ڈرامہ ہیں یہ زیادہ فیمس ہیں اور اس کے ذریعہ سے یہ زیادہ فیمس ہیں، نہ کہ اپنے شعر کے ذریعے سے، اپنے پوئمس کے ذریعے سے، اپنے پوئٹری کے ذریعے سے۔ He was not only a contemporary of William Shakespeare but also his friend۔ وہ ولیم شیکسپیئر کے ہم عصر ہی نہیں تھے بلکہ ان کے دوست بھی تھے۔ یعنی یہ جو بین جانسن ہیں شیکسپیئر کے دوست بھی تھے اور ان کے ہم عصر بھی تھے۔ تو یعنی کنٹمپریری معنی ہوتا ہے ہم عصر۔ اوکے، ہم عصر جو ایک ہی زمانے میں موجود تھے، ایک ہی ٹائم میں۔ اوکے، He was born in London، وہ لندن میں پیدا ہوئے تھے، and got education at the West Minster، اور انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا ویسٹ منسٹر میں۔ یہ جگہ ہے لندن کے اندر، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا۔ تو to be born means ہوتا ہے یعنی پیدا ہونا۔ آپ کہو گے I am born، میں پیدا ہوا ہوں in جولائی کے مہینے میں، اور to get education معنی ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا۔ آپ کو بولنا ہو کہ میں صفا میں نے تعلیم حاصل کیا ہے، تو آپ کیا کہو گے I got education at صفا شریعت کالج۔ اوکے، یا He did a lot of work، انہوں نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے۔ ڈو معنی ہوتا ہے مطلب کرنا، یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے ڈیڈ۔ ہی ڈیڈ، انہوں نے کیا ہے a lot of work، کافی سارے کام۔ اوکے، a lot معنی ہوتا ہے کافی سارا۔ a number of، اوکے، a bunch of، a large number of work۔ he did a lot of work، انہوں نے کافی سارا کام کیا ہوا انکلوڈنگ a large number of poems، بشمول ایک اچھے تعداد میں نظموں کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے تو کافی سارے کام کیے ہیں اور اس میں یعنی کافی مقدار میں نظم بھی شامل ہیں۔ a large number of something یعنی a lot of something، یعنی کافی سارے پوئم بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ his famous books are، ان کی مشہور کتابیں ہیں every man in his humor، اور دوسری کتاب ہے the alchemist، اور تیسری کتاب ہے سائلنٹ وومن، اور چوتھی کتاب ہے سیجانس اینڈ کیٹلین۔ یہ ان کی فیمس 4 کتابیں ہیں جو کافی فیمس ہیں۔ اوکے، فیمس بکس، فیمس یہ صفت ہے اور بکس یہ کیا موصوف ہے، یعنی مشہور کتابیں ان کی 4 ہیں، اور وہ کیا ہیں ایوری مین ان ہز ہیومر۔ ہیومر کے معنی ہوتے ہیں طنز و مزاح،
اور الکیمسٹ، سائلنٹ وومن، خاموش عورت، سیجانرس اینڈ کیٹلین. یہ تو مجھے نام لگ رہا ہے. تو یہ تھے ہمارے رائٹر کے بارے میں. بن جانسن جو کہ کافی فیمس تھے اپنے ڈراموں کے لیے. ایسے ہی انہوں نے کافی سارے اشعار بھی لکھے ہیں اور یہ شیکسپیئرس کے دوست بھی تھے اور ان کے ہم اثر بھی تھے. انہوں نے لندن میں پیدائش لی اور ویسٹ منسٹر میں تعلیم حاصل کیا اور انہوں نے کافی سارا کام کیا ہے جن میں شاعری بھی ہے اور ڈرامے بھی ہیں. اور ان کی 4 کتابیں کافی فیمس ہیں. وہ ہیں ایوری مین ان ہز ہیومر اینڈ الکیمسٹ اور اسی طرح سے سائلنٹ وومن اور سیجانس اینڈ کیٹلین. تو یہ رہے ہمارے شاعر کے بارے میں. اب ہم جانتے ہیں سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم. ہمارا جو پوئم ہے دا پرفیکٹ لائف، اس کے سینٹرل آئیڈیا کو ہم جانتے ہیں. سینٹرل آئیڈیا مینس یعنی اس کے اندر جو یعنی جو آئیڈیا پیش کیا ہے، جو فکرہ پیش کیا ہے، عام فکرہ، وہ کیا ہے وہ. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. دا پوئم دا پرفیکٹ لائف presents the picture of life through beautiful and contrasting images. کہتے ہیں کہ دا پرفیکٹ لائف کا جو شعر ہے، جو نظم ہے، یہ پیش کرتا ہے زندگی کے مختلف خوبصورت فوٹوؤں کے ذریعہ سے، امیجز کے ذریعہ سے. یعنی انہوں نے شعر کے اندر یعنی چند تشبیہات کو استعمال کیا ہے. ان تشبیہات کے ذریعہ سے، ان صورتوں کے ذریعہ سے وہ ایک زندگی کا ایک خوبصورت اور مختلف پکچر کو عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اوکے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پر استعمال کیا گیا یعنی پریزنٹ معنی پیش کرنا، پکچر آف لائف یعنی زندگی کی تصویر کو انہوں نے پیش کیا ہے اس شعر کے اندر. through beautiful and contrasting images، خوبصورت فوٹوؤں اور تصویروں، تشبیہوں اور مختلف چیزوں کے ساتھ. اوکے. تو یہاں پر بیوٹیفل اینڈ کنٹراسٹنگ امیجز یعنی خوبصورت اور مختلف تصویروں کے ذریعہ سے انہوں نے زندگی کو ایک اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. The poet says، تو یہاں پر آپ نے دیکھا یعنی کنٹراسٹنگ کے معنی ہوتا ہے very different، various images. Okay. The poet says، شاعر کہتا ہے that a short and meaningful life is far better than a life that is long but uneventful. شاعر کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی زندگی اینڈ میننگ فل لائف اور معنی دار زندگی اس فار بیٹر زیادہ اچھی ہے دین اے لائف ایک ایسی زندگی سے دیٹ از لانگ جو لمبی ہو بٹ ان ایونٹ فل لیکن اس میں کوئی دلچسپی والی چیز نہ ہو. یعنی شاعر یہ بولتا ہے کہ اگر ایک شارٹ زندگی ہو لیکن وہ میننگ فل ہو تو وہ کافی اچھا ہے ایک ایسی زندگی سے جو میننگ لیس ہو، جو ایونٹ لیس ہو، ان ایونٹ فل ہو اس سے. اوکے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا شارٹ معنی ہوتا ہے مختصر اور میننگ فل معنی ہوتا ہے معنی دار. فار بیٹر یعنی ویری بیٹر یعنی زیادہ اچھا ہے. لانگ مینس لمبا. ان ایونٹ فل معنی ایک ایسی زندگی جس میں کوئی دلچسپی والی چیز نہ ہو یعنی میننگ لیس ہو اینڈ فل آف ان انٹرسٹنگ تھنگس
اور مطلب جو غیر دلچسپ چیزوں سے خالی ہو. The poet compares the long life to an oak tree that grows tall and lasts for hundreds of years but is of no use to anyone. اور شاعر ایک لمبی زندگی کو یعنی کمپیئر کرتا ہے ایک بلوط کے پیڑ سے جو کہ خوب لمبا ہوتا ہے اور سالوں سال مطلب جیتا ہے، وہ رہتا ہے، لیکن وہ کسی بھی آدمی کو فائدہ نہیں دیتا ہے. اوکے. دا پوئٹ کمپیئرس، شاعر موازنہ کرتا ہے دا لانگ لائف، لمبی زندگی کا، ٹو این اوک ٹری، ایک بلوط کے پیڑ سے، دیٹ گروز ٹال، جو کہ لمبا ہوتا رہتا ہے، اینڈ لاسٹ فار ہنڈریڈس آف ایئرس، اور کئی سالوں تک وہ باقی رہتا ہے، بٹ از آف نو یوز ٹو اینی ون، لیکن وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. اوکے. تو لمبی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے جو مطلب ایک بلوط کے پیڑ کی طرح سے ہوتا ہو، جو بڑھتا ہی رہتا ہو اور کوئی پھل لوگوں کو نہ دیتا ہو. تو یہاں پر دیکھیں گے آپ، یعنی ٹو کمپیئر معنی ہوتا ہے موازنہ کرنا، اوک ٹری معنی بلوط کا پیڑ یا درخت، گرو ٹال مینس ہوتا ہے لمبا ہونا، لاسٹ معنی ہوتا ہے مطلب باقی رہنا، ٹو ریمین فار ہنڈریڈس آف ایئر، اینڈ از آف نو یوز، ٹو بی آف نو یوز معنی فائدے مند نہ ہونا، ٹو اینی ون کسی بھی آدمی کے لیے. آن دا ادر ہینڈ، اور دوسری طرف، اوکے، آن دا ادر ہینڈ کا معنی اور دوسری طرف اور دوسری جانب، آ للی از شارٹ لیوڈ، ایک للی، ایک سوسن کا پھول جو ہوتا ہے اور چھوٹی زندگی والا ہوتا ہے، بٹ اٹ اسپریڈس، لیکن یہ پھیلاتا ہے، سویٹنس خوشبو کو، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کو، آل اراؤنڈ اپنے چاروں طرف. لیکن ایک للی کا جو پھول ہوتا ہے اس کی مطلب جو زندگی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اس چھوٹی سی مطلب زندگی کے اندر مطلب مہک کو مطلب پھیلاتا ہے اور خوبصورتی کو یعنی پھیلاتا ہے اپنا چاروں طرف. اٹ گیوس جوائے ٹو دا پیپل، اور یہ لوگوں کو مطلب خوشی دیتا ہے. اوکے. تو یہ جو چھوٹی پھول ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ کافی مطلب خوبصورت ہوتی ہے اور اپنے چاروں طرف یہ خوشبو اور خوبصورتی کو پھیلاتی ہے. اٹ گیوس جوائے ٹو دا پیپل، یہ لوگوں کو مطلب خوشی دیتی ہے. اوکے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا سویٹنس معنی ہوتا ہے مطلب خوشبو، اینڈ بیوٹی معنی ہوتا ہے خوبصورتی. شارٹ لیوڈ معنی ایسی زندگی جو لمبی نہ ہو، جو لانگ لیوڈ نہ ہو. اوکے. یا آگے چلتے ہیں. بین جانسن ان شارٹ سیز، بین جانسن مختصراً یعنی کہتے ہیں، لائف کین بی میڈ بیوٹیفل، کی مطلب زندگی کو مطلب خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اینڈ پرفیکٹ، اور مکمل کیا جا سکتا ہے، ایون ان اے اسمال لائف اسپین، ایک چھوٹے سے یعنی ٹائم میں بھی، یعنی جو کافی عرصے تک نہ رہے، ایک چھوٹے عرصے میں بھی آدمی اپنی زندگی کو خوبصورت کر سکتا ہے اور اسے مکمل کر سکتا ہے. ان شارٹ معنی ہوتا ہے مختصراً. اوکے. میک بیوٹیفل معنی مطلب ہوتا ہے مطلب خوبصورت بنانا اور مکمل بنانا. ان اے اسمال لائف اسپین، اسپین معنی ہوتا ہے عصر، لائف اسپین یعنی زندگی کے ایک چھوٹے
عرصے میں بھی انسان اپنے زندگی کو یعنی مطلب خوبصورت اور مکمل بنا سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا اباؤٹ دا پوئٹ اینڈ سینٹرل آف دی آر دا پوئم. آگے اس پوئم کا ٹرانسلیشن انشاءاللہ ہم یعنی کل کریں گے آنے والے لیکچر کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیلاڈا.